جب جنازہ کندھوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے تو جو شخص نیک ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ بنا ہوا تھا اور اس نے امتحان پاس کر لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو، جس نے ٹیسٹ فیل کر دیا ہے، دنیا کا ٹیسٹ فیل کر دیا ہے، دنیا میں اس نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکا ہوا تھا، اللہ کو بھولا ہوا تھا، وہ کہتا ہے ہلاکت ہلاکت میری ہلاکت، اور کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ ہماری فیملیز میں اکثر جنازے ہوتے ہیں، اگر آپ نے پوری زندگی دیکھا ہو، اللہ نوز کون پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا ہے، اور کون اچھی کیفیت میں گیا اور کون بری کیفیت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتنا وہ ان اونڈ بندہ ہے جو برا ہے، جو پاس نہیں کیا، کہ اپنے کندھوں سے بھی اس کا بوجھ اتارو جلدی سے۔ Brothers, do any one of us want to be like that؟ یہ منکر نکیر یہ جو معاملہ ہوگا، وہاں پہ وہ بندہ بچے گا جو قرآن کو پکڑ کے رکھے گا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے قرآن کو پڑھا کرے گا اور اس پہ عمل کیا کرے گا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیتھ، موت۔ موت سے سٹارٹ ہوتی ہے نا زندگی، موت سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ Is it right؟ اصل زندگی موت سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہی بات سمجھ آ جائے نا ہمیں صحیح طریقے سے، تو ہم انسان کے بچے اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، اس کا تیار ہوتا ہے، اور لوگ اسے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، نیک آدمی جو اس ٹیسٹ کو پاس کر چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے وہ واقعی کہتا ہے۔ اس سے علماء بتاتے ہیں کہ جو ڈیڈ پرسن ہوتا ہے نا، ہی کین سے تھنگز ایز ویل، وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی پرمیشن سے، اور وہ سن بھی سکتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں جسے اللہ سنا سکیں، ٹھیک ہے، جس سٹیج پہ اللہ نے سنانے کے لیے الاؤ رکھا ہوا ہے تب تک، اور جس سٹیج پہ نہیں الاؤ رکھا ہوا تب نہیں۔ تو حدیث یوں چل رہی ہے کہ جب جنازہ کندھوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے تو جو شخص نیک ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ بنا ہوا تھا اور اس نے امتحان پاس کر لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو، جس نے ٹیسٹ فیل کر دیا ہے، دنیا کا ٹیسٹ فیل کر دیا ہے، دنیا میں اس نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا اور دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکا ہوا تھا، اللہ کو بھولا ہوا تھا، وہ کہتا ہے ہلاکت ہلاکت میری ہلاکت، اور کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یعنی وہ ایسی آواز میں یہ باتیں کرتا ہے جو اینڈ میں آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، ایسی خوفناک آواز میں وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ چلاتا ہے برے طریقے سے۔ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ جن بریکٹ میں کہا ہے کیونکہ وہ علماء نے اس کی تعویل کی ہوئی ہے کہ جن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ان کے علاوہ انسانوں اور جنوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب برے شخص کی میت کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے نا، آپ میں سے کس نے لاسٹ اس مہینے میں کس نے جنازہ اٹینڈ کیا؟ سبحان اللہ، ریکال دیٹ مومنٹ۔ جب وہ اس کو جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، دو میں سے ایک۔ اگر تو اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے کے جاؤ، اسی لیے بتایا جاتا ہے، وہ ایک اور حدیث ہے میں اس کا بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ موت کے بعد جلدی کرنا چاہیے دفنانے میں۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو وہ ایسی آواز میں چیختا چلاتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، چرند پرند جانور، پرندے، حشرات، اور بھی جو مخلوق ہے، ملائکہ۔ اگر انسان سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر اس آواز کو تم لوگ سن لو نا، انسان الصاعق، انسان بے ہوش ہو جائے۔ آپ میں سے کبھی کوئی بے ہوش ہوا ہے؟ کوئی بے ہوش ہوا ہے ویسے؟ مطلب ایک تو وہ انستھیزیا ہوتا ہے نا، وہ نہیں ویسے۔ بردرز، رسول اللہ علیہ وسلم سینگ جو پاس نہیں کر پایا اس دنیا کا ٹیسٹ، وہ ایسی آواز میں چلاتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے برے طریقے سے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کو سب سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر تم لوگ سن لو تم لوگ بے ہوش ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو جلد از جلد دفن کرو،
تاکہ اگر مرنے والا نیک ہے تو جلد بھلائی حاصل کر لے، اور اگر برا ہے تو اس کا بوجھ جلد کندھوں سے اتارو. یعنی سبحان اللہ، اللہ اعلم، اللہ نوز بیٹر. ہماری فیملیز میں اکثر جنازے ہوتے ہیں، اگر آپ نے پوری زندگی دیکھا ہو، اللہ نوز کون پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا ہے، اور کون اچھی کیفیت میں گیا اور کون بری کیفیت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتنا وہ ان اونڈ بندہ ہے جو برا ہے، جو پاس نہیں کیا، کہ اپنے کندھوں سے بھی اس کا بوجھ اتارو جلدی سے. Brothers, do any one of us want to be like that? SubhanAllah. That's why we have to be very careful, and we have to mend our ways. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو کہ ویل نون حدیث ہے اس پورے جرنی کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ سنائی تھی. یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کی یہ والی پوری حدیث جو ہے نا یہ تو مسند احمد میں ہے، لیکن اس حدیث، یہ بہت لمبی حدیث ہے اور یہ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے مختلف پارٹس جو آپ سنیں گے ابھی، مجھے لگتا ہے اسی میں شاید ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا آج اس حدیث میں ہی. اس کے مختلف پارٹس جو ہے نا وہ بہت ساری حدیثی کتب میں آئے ہیں. ابی داؤد میں آئے ہیں، ابن ماجہ میں آئے ہیں، مسند احمد میں اور جگہ پہ بھی آئے ہیں، مشکات میں بھی مینشنڈ ہوئے ہیں. اٹ از ویل نون حدیث، اور یہ کافی طرح اسکالرز نے، جس میں سے ایک یہ بھی ہمارے یہاں پہ مشہور ہے، ایک محمد اقبال کیلانی. مغیرہ بھائی کو جانتے ہیں کوئی آپ لوگوں میں سے؟ کوئی مغیرہ لقمان وائسی لاہور، وہ کیلانی ان کے ماموں ہیں یہ اقبال کیلانی. ماشاءاللہ وہ علماء کا خاندان ہے. خاص بات ان کی بکس کی یہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ کو مواد ملے گا نا وہ اوتھینٹک قرآن اور اوتھینٹک سنہ سے لیا ہوا ہوگا، صرف اس ریفرنس ساتھ دیا ہوا ہوگا. انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا، اور بہت سارے علماء اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. میں جہاں سے آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں وہ جنہوں نے یہ اس کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں، میں ان کا ہی بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں یہ حدیث سنانے سے پہلے اس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو جب سنیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، دس از اوتھینٹک تھنگ. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ائمہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے روایت کی، اور میں نے جنہوں نے یہ جن کا میں پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں، میں نے اسے مختلف ترک سے نقل کیا ہے. ترک کہتے ہیں ایک حدیث مختلف تھوڑے بہت فرق سے مختلف کتابوں میں آئی ہوئی ہے، ایک ہی کتاب میں کئی دفعہ آئی ہوئی ہے. کسی ایک حدیث میں تھوڑی سی انفارمیشن زیادہ ہو جاتی ہے، کسی ایک میں کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سب ملاتے ہیں نا تو آپ کو پوری بات پتہ چلتی ہے. تو انہوں نے مختلف ترک سے نقل کیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی حفظہ اللہ نے احکام الجنائز میں بھی ذکر کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ عصر حاضر کے محدث ہیں جنہوں نے احادیث کی کلاسیفیکیشنز کی ہیں دوبارہ زیادہ، یعنی کہ ماڈرن طریقے سے. ان کو بڑی اس فیلڈ میں ایک عزت اور مقام حاصل ہے علماء میں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے ہمارے. قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے، اور ہم لوگ بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے. اور ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے کہ جیسے کوئی ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بیٹھتے تھے نا، اور خاص طور پہ ایسی کیفیت ہو کہ آپ جنازہ لے کے آئے ہیں اور قبر میں اتارنا ہے، تو بندے کی آپ سیریسنس سوچ سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کورید رہے تھے. بس آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے، اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے. اسی طرح 3 مرتبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کیفیت، یعنی آسمان دیکھنا، زمین کی طرف دیکھنا اور کچھ کرنا بھی، which tells you that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam something is going through his head, something very important that is making a nabi, a rasul do things like this. اور پھر فرمایا 3 مرتبہ یوں کرنے کے بعد فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. 3 بار کہا، پھر فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ اعوذ باللہ من عذاب القبر. مومن بندہ، آگے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں، مومن بندہ موت کے وقت
جب کہ وہ دنیا کی آخری گھڑی یا آخرت کی پہلی گھڑی میں سوار ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں. بردر سنتے جائیں کیا ہوتا ہے جب ڈیتھ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں. مومن بندے کی بات ہو رہی ہے پہلے، بعد میں ذکر آئے گا کافر یا فیلڈ بندہ جس نے فیل کر دیا دنیا کا ٹیسٹ، نافرمان بندہ. مومن بندے کے جب وہ آخری گھڑیوں میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں. ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تحت نگاہ یہی نظر آتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. دیکھیں غور کرتے جائیں، پہلے فرشتے آئے ہیں، ابھی ملک الموت نہیں آئے ہوئے تھے. فرشتے آ جاتے ہیں ایک بندے کے آس پاس بہت خوبصورت منظر میں، ٹھیک ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں جن کی ذمہ داری جان نکالنے کی ہے، اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں جو ملک الموت ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اے مطمئن روح، چلو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف. سبحان اللہ. یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جیسے مشک، پانی کی مشک ہوتی ہے نا، اس سے قطرہ ٹپکتا ہے. چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پہ رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پہ معمور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے. سبحان اللہ. یو نو بردرز، اینجلز، فرشتے، ملائکہ، they know us, you know that, they discuss us as well. آپس میں اس نے یہ کیا، اس نے آج یہ کیا، آج اس کو یہ ہوا تھا تو اس نے یہ کر دیا، اللہ کی توفیق سے، جس کو جو جتنا توفیق ہو. they know us. and you know what, angels کی بڑی زبردست بات یہ ہے، they love goodness. wherever there is goodness they are gonna love it and they are gonna express their love as well. اور دعا بھی کرتے ہیں پھر. سبحان اللہ. فرشتے دعا کر رہے ہیں جب نیک بندہ، کوئی بہت بڑا بندہ نہیں، کوئی بھی بندہ جب اس کی روح نکلتی ہے اور ملک الموت نے نکال دیا روح، وہ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سے گزرے. اور اس کی وجہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی، کیونکہ اس کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی خوشبو اور اس کی چیزیں کہ they want to enjoy it. سبحان اللہ. ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اس سے لے لیتے ہیں. وہ جو فرشتے پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ملک الموت کا کام ہے جان نکالنا. جب جان نکل جاتی ہے جو دوسرے فرشتے جنتی فرشتے ہوتے ہیں جو آ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ فوراً ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں، ملک الموت کے ہاتھ سے اس روح کو. اور جنتی خوشبو، جنت سے لائے ہوئے ہوتے ہیں خوشبو، سبحان اللہ، مل کر جنتی کفن، جنت سے کفن بھی لائے ہوتے ہیں، ملک الموت سے فوراً اس روح کو لے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن میں فوراً اس کو لپیٹتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان توفت رسلنا وہم لا یفرطون، سورۃ الانعام کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 61. اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے کا مطلب ہے، یعنی کہ وہ فوراً جب ٹائم ہوتا ہے ڈیتھ کا، وہ ملک الموت جان نکالتے ہیں اور دوسرے فرشتے اس کو خوشبو لگا کے جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. روح زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے. اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے. اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا. سبحان اللہ. ٹیل می ون تھنگ، ہم سب لوگوں کے ماں باپ ہیں یا تھے، کچھ کے فوت بھی ہو سکتے ہیں. ہم سب لوگ کیسا فیل کرتے ہیں اگر ہماری وجہ سے ہمارے باپ کا نام روشن ہو یا ماں کا نام روشن ہو. یوں کر کے نام لیا جائے عمر بن ظفر کے بیٹے عمر نے یہ مارکا مارا ہے، تو خوشی زیادہ ہوتی ہے نا، کیونکہ باپ کو بھی خوشی ہوئی ہے، باپ کا عزت سے نام لیا گیا ہے.
بردرز یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی پاک روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ یا والدہ کے نام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے یہاں پہ چیز اس کے ساتھ لیا جائے گا۔ کتنی زبردست بات ہے، اور فرشتوں میں نام لیا جائے گا آپ کی وجہ سے، آپ کے والد کا بھی یا والدہ کا۔ سبحان اللہ، یہ پوائنٹس گیدر کرتے جائیں، کتنی موٹیویشنز ہیں ہمارے لیے، ہمیں صحیح راستے پر اپنے آپ کو رکھنے کے لیے۔ اچھا، وہ اس کا اچھا نام بتاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں۔ فرسٹ آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، قرآن میں ذکر آیا ہے اس کا اور حدیث میں بھی۔ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ کھولا جائے، جو وہاں کے فرشتے ہوتے ہیں داروغہ وہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے، نیک روح کے لیے، اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اسکورٹ کرتے ہیں دوسرے آسمان تک، اور اسی طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں، اور اس کو اگلے آسمان تک اسکورٹ کرنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، عزت ہی عزت۔ اسی طرح 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ جب وہ 7ویں آسمان سے اوپر پہنچ جاتا ہے نا، تو 7ویں آسمان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کرسی ہے اللہ کی، اس کے اوپر سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، تو 7ویں آسمان کے بعد کوئی اور آسمان نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھ دیں۔ سب کو پتہ ہے علیین کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے علیین کیا ہے؟ کس صورت میں آتا ہے؟ سورۃ المطففین، وما ادراک ما علیون، ٹھیک ہے؟ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سجین۔ علیین جو ہے نا، یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، یعنی اٹ از اے رجسٹر، اور اس کو جگہ بھی کہا ہے علماء نے، جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک رجسٹر ہے۔ علیین ایک رجسٹر ہے یا ایک جگہ ہے جہاں پہ سارے اچھے جو لوگ پاس ہو گئے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پہنچ جاتا ہے نا 7ویں آسمان سے اوپر، روح پہنچ جاتی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے اعمال علیین میں لکھتے ہیں، اس کا نام علیین میں لکھتے ہیں۔ علیین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے اعمال علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے، میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ قیامت سے پہلے قیامت تک یہ جو جرنی ہوتا ہے موت کے بعد، یہ پورا بندہ انجوائے کر کے دوبارہ قبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں نے بردرز عرض کیا شروع میں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بہت ساری احادیث سے، اوتھینٹک احادیث سے کمبائن کر کے لکھا گیا ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو علیحدہ علیحدہ احادیث سناؤں نا ساری، تو ایک تو آپ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے کون سی چیز پہلے ہوئی تھی کون سی بعد میں، اور بہت ٹائم لگ جائے گا اور بہت بھول جائیں گے، تو اس لیے میں نے آپ کو شروع میں اس سارے ٹیکسٹ کا بہت انٹروڈکشن دیا تھا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس ڈال دی جاتی ہے۔ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، یہ اتنی جلدی یہ کام ہو چکا ہوتا ہے سارا، کیونکہ اللہ کا ٹائم ریفرنس ڈیفرنٹ ہے ہمارے ٹائم ریفرنس سے۔ بندے آئے تھے، ابھی انہوں نے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی اوپر، قبر بند کی، ابھی وہ واپس جا رہے ہوں گے، اس دوران یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اور اللہ کا ٹائم ریفرنس ڈیفرنٹ ہے۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ روح جو ہے نا وہ یہ سفر کر کے آئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فوراً یوں ہوا تھا۔ اللہ کا ٹائم ریفرنس ڈیفرنٹ ہے، اس دنیا کا ٹائم ریفرنس ڈیفرنٹ ہے، اور اللہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے ویسے بھی۔ تو وہ ان کی جوتوں کی قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس 2 سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں، ریگارڈلیس نیک ہے یا برا، منکر نکیر، وہ 2 سخت ڈانٹنے والے، ان کی جو کیفیت ہے نا وہ ہیبت ناک ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے ایسی ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہیں، یہ کب آتے ہیں؟ قبر میں کب؟ غور سے سنیں جی، دفنانے کے بعد کب؟ ذرا پریسائزلی دفنا کے جب چلے جاتے ہیں نا، جب جانے لگتے ہیں واپس، بردرز واللہ جب بھی آپ لوگ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انکریج کیا کہ قبرستان جایا کریں، اور 2 قرات ثواب رکھا ہے، جو جنازے میں جو شریک ہوگا 1 قرات، جو قبر تک جائے گا اس کے لیے 2 قرات، پہاڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے،
وہ اجر ہے. اور وہ جب آپ قبر کے پاس سے جو چیز واپس لے کے آتے ہیں نا، وہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے. وہ ہمیں بندہ بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو ہم بہت ڈیویٹ ہوئے ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور کچھ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے ہوتی ہے. یہ جب میں قبر کے پاس ہوتا ہوں نا اکثر، سبحان اللہ، تو میں یہ حدیث یاد کر رہا ہوتا ہوں کہ ابھی جب ہم لوٹیں گے نا تو منکر نکیر آ جائیں گے. جس کو بھی ہم نے دفنایا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ریلیٹیوز کو دفنایا ہے، اپنے چچا کو اور لوگوں کو، وہ آ جائیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، مر رب کا. مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہے. پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. پھر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے. یہ چوتھا سوال ہے بائی دا وے. وہ 3 سوال تو سوال ہے نا جس کا جواب دینا ہوگا اس طرح سے. جب جو 3 یہ جواب دے دے گا نا، اس سے فرشتے چوتھا سوال پوچھیں گے تمہارا عمل کیا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. تو وہ یہ مطلب پورا صحیح جواب دے گا بعد میں اینڈ میں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ڈانٹ کے ہی کہیں گے. اور مومن بندہ جس نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہوا اور اس پہ عمل کیا ہوا ہوگا، صرف وہ جواب دے سکے گا. کیونکہ ابھی ہم نیکسٹ ایک کافر بندے کی ہے جو فیل ہو گیا، اس کا بھی پڑھیں گے. وہ وہاں پہ کیا ہوگا، وہ وہاں پہ کیا بول جائے گا، یہ بھی ہم پڑھیں گے. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے برادرز، سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے that is so deep and that scares me, should scare us all. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ سے قیامت کے دن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ اکبر. یہ منکر نکیر نے چوتھا سوال کیا تھا کہ تمہارا عمل کیا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پہ ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. ہمیں اللہ تعالیٰ فیوچر کی نیوز بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک کمپلین کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش ہمیں چاہیے، وہ کمپلین کریں گے. ایک وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سبحان اللہ. برادرز، آج اگر آپ وائڈ اسپریڈ دیکھیں تو قرآن کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے. یہ منکر نکیر یہ جو معاملہ ہوگا، وہاں پہ وہ بندہ بچے گا جو قرآن کو پکڑ کے رکھے گا. قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے قرآن کو پڑھا کرے گا اور اس پہ عمل کیا کرے گا. قرآن کو صرف پڑھنا بھی کافی نہیں ہے اور اس پہ عمل نہ کرے بندہ، دونوں کام. سبحان اللہ. ایک آیت ہے جس سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے. دیکھیں، ریلیٹ کریں اس آیت کو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے ساتھ. اللہ نے رول بنائے ہوئے ہیں، وہ رول ہر جگہ اپلائی ہوں گے، دنیا میں بھی اپلائی ہوں گے. اگر آپ دنیا میں بھی اللہ کے بندے بن کے رہیں گے نا، اللہ آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ اللہ نے فرمایا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی وقت آسمان سے آواز آئے گی. یہ جب سوال جواب ہو جائیں گے نا اس بندے کے، تو آسمان سے اعلان ہوگا کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگ جاتی ہے، اور تا حد نگاہ جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. Brothers, can you imagine being alone in qabr, in a very small confined place, all alone, dark, black? ابھی ہمیں عام طور پہ انسان کو ایک کمرے میں گھٹن ہونے لگ جاتی ہے، یا پریشانی یا تھوڑی سی مشکل ہونے لگ جاتی ہے اگر کسی کمرے میں آپ کو پورے دن کے لیے بند ہونا پڑ جائے. جہاں پہ اچھا لفٹ میں کبھی کوئی پھنسا ہے؟
آپ پھنسے ہیں لفٹ میں اندھیرے میں گرمی میں؟ گرمی میں اللہ میں نہیں پھنسا آج تک، لیکن میرا خیال ہے یہ بردرز بتا سکتے ہیں گرمی میں. ابھی وہ ہمارے بھائی ہیں کچھ شیخ عبداللہ طارق اور ثناء اللہ، وہ بھی پونے گھنٹے کے لیے یوتھ میٹرز والے لاہور والے، انہوں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی ہوئی ہے، وہ بھی پونے گھنٹے کے لیے لفٹ میں پھنس گئے تھے. لیکن وہ کیا تھا، وہ 5-6 لوگ تھے تو وہ گپے مارتے رہے، اور سردیاں بھی تھیں، پوڈ کاسٹ بن گئی اس پہ پوری. تو اس طرح کا پھنسنا بچت ہو جاتی ہے. لیکن اگر بندہ اکیلا پھنس جائے، اور اگست کی ہبس والی گرمی، اور آپ پھنسے بھی کسی 6-7ویں منزل پہ ہیں، کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ، اللہ دیٹ از گوئنگ ٹو ایون، یہ لائف لانگ ایکسپیرینس ہوگا آپ کا، آپ بھولیں گے نہیں کبھی. آدھے پونے گھنٹے کے لیے اگر آپ بند ہو جائیں اندھیرے میں گرمی میں، کہاں وہ لفٹ، کہاں قبر. بردرز وی وانٹ آور قبر ٹو بی، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں تک وہ دیکھ سکے گا نا کشادہ ہوگی، اور لائٹ بھی ہوگی اس میں، روشنی بھی ہوگی. وی وانٹ دیٹ. فار دیٹ وی ہیو ٹو، دس از دا ٹائم، دس از رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو فکس آور ویز. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت حسین بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے. جب یہ منکر نکیر چلے جاتے ہیں نا، آسمان سے آواز آ جاتی ہے، تو اس کے پاس بہت خوبصورت زبردست لباس اور بہت زبردست خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت اور سرور اور چین اور آرام ہی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش و خرم رکھے، تم کون ہو؟ تمہاری خوبصورت رعنائی اور اچھائی اور تمہارا جو سچویشن ہے پوری، اس نے میرا دل مو لیا ہے. یعنی آئی ایم فیلنگ سو گریٹ رائٹ ناؤ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو. وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اللہ، دس از حدیث. ہمارے نیک اور برے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے، بہت ساری حدیث اور قرآن میں بھی آیا ہے. میں تمہارے نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جلدی کرتے تھے. ہم نے ایک سیشن رکھا تھا نیک اعمال میں جلدی کرنا، اور اللہ، ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت بہت خوبصورت لگی جب میں نے اس کو سمجھ کے پڑھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مقرب، میرے بندے جو ہیں نا، وہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں. دے ہری اپ ان ڈوئنگ دا ڈیڈز آف خیر. تو یہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جلدی کرتے تھے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا. یس، ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا جی، اس نیک بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے جو پاس ہو چکا ہے. اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا، وہ جہنم. اس کو ہم میں سے ہر بندے کو، سبحان اللہ، اللہ المستعان، میں اللہ پروٹیکٹ اس، ہمارا ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے. اٹ ڈیپینڈز آن اس ویئر ڈو وی اینڈ اپ. تو اگر ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم پاس ہو جائیں گے نا، تو ہمیں دکھایا جائے گا ہمارا جہنم کا ٹھکانہ، کہ اگر تم فیل ہو جاتے نا تو تم وہاں ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا ہے، وہ جنت کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ دکھایا جائے گا، جو ابھی اس کو ملا نہیں ہے، ابھی اس کو ملا نہیں ہے. اور وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا الہی قیامت جلد سے جلد قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اولاد سے جا ملوں. تو کہا جائے گا کہ جاؤ آرام کرو. یعنی ابھی وہ آرام، پھر قبر میں اس کا لانگ ٹائم شروع ہو جائے گا برزخ کا. جو نیک بندہ ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ ول ڈو سم تھنگ کہ اس کو، وہ ایک ہوتا ہے نا انتظار سے آپ بیزار ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کسی 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوں، مطلب کب تک. لیکن اللہ ول ڈو سم تھنگ فار مؤمنین، فار ہز سلیوز جو پاس ہو گئے ہیں، کہ ہی ول ناٹ ریئلائز مچ. مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں ہونے دیں گے. اللہم اجعلنا منہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انہی احادیث کا حصہ ہے اور اسی مین مسند احمد کی حدیث کا حصہ ہے، جو کہ بہت لمبی حدیث ہے، اور بہت سارے اور جو ابی داؤد اور باقی احادیث کی کتب میں آئی ہیں صحیح احادیث،
ان کے طرق سے ملا کے بنا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر یا جو فیل ہو گیا بندہ، کافر کے دو مطلب ہیں، ایک تو جو ٹھکرا دیتا ہے اسلام حق کو، اور ایک جو ناشکرا ہوتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں، جس نے کفر کرنا، ناشکری کرنے کو بھی کہتے ہیں، قرآن میں یوز ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ کافر موت کے وقت جب کہ وہ دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس سخت خوفناک چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ، یعنی جس پہ وہ کھجور کے پتوں کی نہیں ہوتی جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، صف بھی ہوتی ہے کئی دفعہ، جہنم کی اس طرح کی چیز لے کے آئیں گے، آسمان سے آتے ہیں. ابھی اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی، غور کریں، سچویشن کو امیجن کریں. موت کے وقت ابھی موت ہوئی نہیں ہے، موت کے وقت حالت نزع جب طاری ہوتی ہے نا، تو حالت نزع اس کو کہتے ہیں کہ اب the person has started to see or hear things that he was not able to see or hear in this normal life. لیکن ابھی وہ نکلا نہیں ہے اس دنیا سے، ٹھیک ہے. تو سخت خوفناک چہروں والے فرشتے جہنمی ٹاٹ لیے ہوئے آسمان سے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ تا حد نگاہ نظر آتے ہیں. واللہ برادرز امیجن دس، ایک بندہ جس کی موت ہونے والی ہے، ابھی مرا نہیں ہے، سخت ڈرونے خوفناک فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے نا وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں وہ دیکھتا ہے نا وہاں اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے وہ ٹاٹ پکڑی ہوتی ہے جہنمی. پھر جب وہ آ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، پھر وہ آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور کہتے ہیں اے ناپاک خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب اور غصہ کی طرف چلو. یہ سنتے ہی وہ روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے لگ جاتی ہے، یعنی it is going to be terrible now. That ruh does not want to come out. حدیث کے مطابق جو نیک بندہ تھا اس کی روح کیسے آئی تھی، کیا لفظ آئے تھے، کس کو یاد ہے؟ مشک، پانی کی جو مشک ہوتی ہے نا لیدر کی، اس میں سے جیسے پانی کے قطرے باہر آ جاتے ہیں، ایسے آئے گی اس کی باہر خوشی سے. جو فیل ہوا ہوگا وہ جسم میں ادھر ادھر ہونے لگ جائے گی روح. تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اسے کھینچتے ہیں، جس طرح سے بھیگی ہوئی اون کسی جیسے بھیگی ہوئی اون نا لوہے کی کوئی کانٹوں والی سلاخ ہو یا کوڑا ہو نا لوہے کا جس پہ کانٹے لگے ہوئے ہوں بہت زیادہ، گیلی اون اس کے اوپر آپ ڈال دیں اور اس میں سے پھر اس لوہے کے کانٹوں والے کوڑے کو، آنکڑے کو کھینچیں آپ، اس طریقے سے تکلیف سے بے دردی سے نکالیں گے ملک الموت بری روح کو جسم سے. وہ نہیں آنا چاہ رہی ہوگی، جو چیز آرام سے نکل جاتی ہو وہ ایزی ہوتی ہے، جو چیز نکلنا نہیں ہو وہ اتنا ہی معاملہ خراب کرتی ہے، کیونکہ that روح is scared, terribly scared. جی اون کے یہ جو جیسے یہ سویٹر وغیرہ بنتے ہیں نا، اون کے بنتے ہیں، جو موٹا سا دھاگا ہوتا ہے ایک کاٹن کا، نہیں کاٹن نہیں، وول کو کہتے ہیں اون. اور وہ جو ملک الموت ہے نا وہ ان کو ایسے کر کے روح کو اتنے برے طریقے سے، اس کو آپ یوں بھی سوچ سکتے ہیں جیسے ریشم کا کپڑا دیکھا آپ نے اور کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی ہیں، ریشم کے کپڑے کو آپ کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیں، اس کے بعد کانٹے دار جھاڑیوں کو کھینچیں آپ ذرا، ایسے نکالی جائے گی. اس کے ساتھ رگیں اور پٹھے کٹ کر نکل جاتے ہیں، مطلب اس کی روح سے علیحدہ جب ہوتے ہیں. اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کی لعنت، اللہ اکبر، کیا بنے گا اس بندے کا، اس طرح کے بندے کا. اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پہ معمول فرشتہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے پاس سے ہو کر اوپر نہ جائے، اس سے مطلب جان چھوڑا، اس سے دور ہٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ملک الموت اس کی روح کو جیسے ہی نکال لیتے ہیں، اسی وقت وہ جو فرشتے جو جہنم سے آئے ہوئے تھے ٹاٹ لے کے، جو بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جو اس کو دور جہاں وہ دیکھتا تھا وہاں نظر آ رہے تھے یا جدھر بھی ایک جگہ پہ نظر آ رہے تھے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے حدیث سے کہ دور جہاں تک اس کو نظر آ رہا ہے نا
وہاں پہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی موت واقع یعنی جیسے ہی روح نکل جاتی ہے وہ جو فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور فوراً ملک الموت سے اس کی روح لے لیتے ہیں اور جہنمی ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. اس کے جسم سے روئے زمین کی سب سے بدبودار لاش کی سی بو نکلتی ہے. اتنی بو نکلتی ہے اس لاش میں سے، وہ ہم نہیں اس کا اندازہ کر پا رہے ہوتے. اب اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے پوچھتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے. یہ اس کا وہ نام بتاتے ہیں جس بدترین نام سے وہ دنیا میں مشہور تھا. سبحان اللہ. اس طرح جب آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں آسمان دنیا کا، فرسٹ ہیون، تو وہ جو داروغہ ہوتے ہیں فرشتے وہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ نہیں کھولتے. جبکہ نیک روح کے لیے سارے کھولے تھے، بلکہ ویلکم کرتے ہوئے ان کو اوپر تک چھوڑنے جاتے تھے. اس کے لیے دروازے ہی نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حدیث چل رہی ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سبحان اللہ. کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کا ناکا، سوئی کے اوپر ایک ہول ہوتا ہے، اس میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اونٹ گزر سکتا ہے اس میں سے؟ یہ اللہ نے مثال دی ہے، چھوٹی مثال نہیں ہے، یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے. اسی وقت اللہ کا فرمان جاری ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ زمین کے اندر سجین میں لکھ دو. نیک بندے کا کہاں لکھا گیا تھا؟ علیجین میں. بردرز ہم سب نے علیجین میں اپنا نام لکھوانا ہے، اس کے لیے عمل کرنے پڑیں گے. سبحان اللہ، اللہ کا بندہ بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہی اوپر گیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے آرڈر آ گیا اللہ کا جب آسمان کے دروازے ہی بند ہیں کہ اس کو سجین میں رجسٹر کر دو. سبحان اللہ. پھر کہا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پس اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے. اٹس ناٹ اسکورٹڈ، اٹ از ڈراپڈ. بری چیز کو آپ پھینکتے ہیں نا ہمیشہ، اچھی چیز کو آپ آرام سے رکھتے ہیں، بری چیز کو آپ برے طریقے سے پھینکتے ہیں. جتنی بری چیز ہوگی اتنے برے طریقے سے جلدی پھینکیں گے، جلدی جان چھڑوائیں گے اس سے. ایسے ہی ہوتا ہے بدبودار گندی چیز سے. یہ معاملہ ہو رہا ہے. آسمان سے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم پر گرتی ہے، آ کے جسم میں گرتی ہے آ کے برے طریقے سے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. سورۃ الحج آیت نمبر 31. اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے پھینک دیا گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ پہ پھینک دے گی، یعنی اس کا کوئی حال نہیں ہے. اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. واپس ہونے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ یہ سن رہا ہوتا ہے. یاد ہے نا وہ نیک بندے کی بھی، یہ بھی سن رہا ہوتا ہے. And can you imagine this person, this ruh will be terrified. جب آپ terrified ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں مجھے چھوڑ کے نہ جائیں لوگ، right؟ جیسے بچے کو دیکھا ہے کبھی، بچہ اگر کوئی ڈرنے والی چیز، اس کو ڈرانے والی چیز ہو پاس تو وہ جیسے لپٹ رہا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، اور اگر ماں باپ یا کوئی چھوڑ کے جا رہا ہو تو وہ کیسے چیخ پکار کر رہا ہوتا ہے، زور زور سے رو رہا ہوتا ہے، نہیں مجھے نہ چھوڑ کے جائیں. تو وہ اب یہ واپس اس کو جسم میں داخل کر دیا گیا. اب یہ جو لوگ اس کو دفنانے آئے ہوئے تھے یہ ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، آہٹ سن رہا ہوتا ہے. اسی وقت جیسے وہ واپس ہوتے ہیں اسی وقت منکر نکیر یہ دو فرشتے آتے ہیں، دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ گھبرا کر کہتا ہے ہا کے لفظ استعمال ہوئے ہیں عربی میں. ہا یوز ہوتا ہے یعنی کہ جیسے یا بندہ یوں جیسے کہتا ہے کہ کوئی پوچھے نا تو بندہ کہ ہاں کیا کہا، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ اس طرح کے لفظ یوز کرے گا. کچھ مترجمین نے اردو میں اس کو ہائے ٹرانسلیٹ کیا ہے. میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ ڈر رہا ہوگا ان فرشتوں سے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے ہاں
یعنی پہلے کہتا ہے ہاں یعنی کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے اور نہیں جواب دے سکتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ جو آدمی تم میں بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا، اور کہا جائے گا کہ محمد تو جواب دے گا کہ افسوس میں نہیں جانتا، لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو نے پڑھا اور نہ تو نے جانا، جبکہ اس کو کیا کہا تھا کہ تیرا عمل کیا ہے جو مومن بندہ تھا۔ جب وہ تینوں سوال کے جواب دے دے گا تو اس سے وہ فرشتے کہیں گے کہ تم کیا کرتے تھے، تم نے کیسے پاس کیے یہ ٹیسٹ؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں قرآن پڑھتا تھا، میں اس کے پہ عمل کرتا تھا، میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ اور اس کو فرشتے اس کو کہیں گے کہ نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا۔ اسی وقت آسمان سے اعلان ہوگا، آواز آئے گی، منادی ہوگی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے، اسے جہنم کی گرمی، تپش اور آگ کی لپیٹیں لگنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ حدیث، دس از حدیث بردرز، ویل نون۔ پھر اس کے پاس اس نہایت ہی ڈراؤنی شکل کا انسان آتا ہے، بہت ہی ڈراؤنی شکل کا۔ آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں دوسرے واقعے کے ساتھ ساتھ؟ ویل ڈن۔ جس سے بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ لے اب میرے وقت کے لیے تیار ہو جا، آج ہی کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اب عذاب کے مزے چکھ، اللہ تعالیٰ تجھے برباد و ہلاک کرے۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ تجھے برباد و ہلاک کرے، تو کون ہے بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو؟ وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ تمہاری وحشت جو ہے نا، تمہارے خوف جو تمہاری شکل و صورت ہے نا، اس سے میں ادموا ہوا جا رہا ہوں، میرے سے راہ نہیں جا رہا، میں تمہیں برداشت نہیں کر سک رہا تمہاری ایگزسٹنس یہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ سبحان اللہ برادرز، وی ہیو ٹو ریفلیکٹ ہیئر۔ ہم دن رات کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر میں ہمارے پاس وہ خوبصورت ترین زبردست خوشبو والا منظر ہو، وہ بندہ آئے ہمارے پاس جس سے ہم انجوائے کریں، برادرز وی ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس، گڈ ڈیڈس۔ اگر ہم بے پرواہ رہے نا اور اپنی جو روزمرہ کے کام ہیں، کچھ غلط کام ہم کر جاتے ہیں، تو برادرز یاد رکھیں جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ اس شخص کو اتنا ہی مزید خوفناک بنا رہا ہے ہمارے لیے، جس نے قبر میں ہمیں آ کے برا حال کرنا ہے ہمارا۔ So our good and bad deeds are deciding these things۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ تو اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا تھا، جی چراتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بڑا تیز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا برا بدلہ دیا ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے۔ لسن ٹو دس برادرز، لسن ٹو دس۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں کوئی بندہ پکڑا جائے کسی جگہ پہ، کوئی جاسوس، اس کو دوسری جس ملک کی پولیس یا جو بھی فورسز ہیں وہ اس کو ٹارچر کرتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بڑا برا ٹارچر ہوتا ہے، رائٹ؟ ٹارچر کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے نا، تو انسان کو دوسرے انسان کا کوئی احساس ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے اس کی آوازیں اور اس کی بری حالت، تو اس سے کچھ فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جس پہ ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے، تو وہ اس کی آواز اور ایسی نکلتی ہے جس سے اگلے بندے کو ترس آئے تھوڑا سا، اور اس کی کہیں سے خون نکل رہا ہوگا، کوئی جگہ زخمی ہوگی، کوئی ٹوٹی ہوئی ہوگی جگہ، وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس سے اس کو کوئی رحم آ سکتا ہے۔ لیکن ذرا یہاں پہ حدیث کے الفاظ سنیں آپ، اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے اس ساری بات کے بعد، جو اندھا، بہرا اور گونگا ہے۔ Can you imagine? And now what is he going to do? اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، گرز ہوتا ہے، ہیمر کہہ لیں، گرز کہہ لیں، کوئی بھی، اللہ بہتر جانتے ہیں کس طرح کی چیز ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چیز ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے بہت بھاری۔
کہ اگر اسے پہاڑ پہ مار دیا جائے نا تو پہاڑ مٹی بن جائے. اس شخص کو وہ اسی سے مارتا جاتا ہے کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں. دوبارہ فرشتہ اس کو مارتا ہے، جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. سبحان اللہ. brothers, imagine that فرشتہ, that angel is blind, deaf and mute. نہ وہ سنتا ہے کوئی آپ کی چیخ پکار، نہ وہ دیکھ پاتا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے، کہاں لگ رہی ہے، کیا بن رہا ہے آپ کا، اور نہ وہ خود کچھ بولتا ہے. اور وہ ایسے طریقے سے مارتا ہے اور کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح کر دیتے ہیں بندے کو. پھر جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں. تو اس وقت کہتا ہے یا الہی قیامت نہ قائم کی جائے. ابھی دیکھیں ابھی اس کا حال کیا ہے، اور کہنے پہ یہ مجبور ہو رہا ہے کیونکہ اتنا خوف ہے آگے کی چیزوں کا، جہنم کا. ابھی تھوڑے سے حالات دیکھ کے نا جہنم اور آگے کے حشر کا اتنا خوف پیدا ہو گیا دل میں کہ کہہ رہا ہے یا اللہ قیامت نہ قائم ہو. یعنی وہ ایون وہ والی سچویشن ایکسیپٹ کر لے گا جس میں وہ ہے. سبحان اللہ. So brothers, this was that long حدیث جو مسند احمد میں ہے اور جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا. میں نے آپ کو ریفرنس بتائے تھے کہ اس میں جو مختلف چیزیں ہیں نا وہ ابی داؤد 4753، ابن ماجہ 3876، مسند احمد کی یہ خود حدیث ہے، مسند احمد 10267 اور مشکات 131 اور مشکات 1630. ان احادیث سے جو کہ صحیح احادیث ہیں، ان سے اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں اس ٹیکسٹ میں، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. دس واز، ابھی یہ موت کا ٹاپک ختم نہیں ہوا، بٹ وی ہیو ٹو obviously finish our session. This was just this one hadith that Rasulullah told us about. میں آپ کو ایک آئندہ کے لیے ایک چھوٹا سا پریمبل دے کے انشاءاللہ پھر کنکلوڈ کرتا ہوں اس سیشن کو. بلکہ وہ دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہ کتاب جو ہے نا اقبال کیلانی نے لکھی ہوئی ہے حفظہ اللہ، اور اس میں اوتھینٹک چیزیں ہیں موسٹلی. اس میں انہوں نے کافی سارے قصے بتائے ہیں جو قبر اور موت کے وقت لوگوں کے ہوئے ہیں. میں نے سارے نہیں مارک کیے، میں نے صرف ان میں سے وہ مارک کیے ہیں جو موسٹ اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے، ہم اوتھینٹسٹی کا کافی خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے جو بھی بات ہم کریں نا اس کو آپ غور سے سنیں اور دھیان دیں اس پہ. اچھا، پہلی تو چیز جو ہے نا یہ قبر یا موت کے وقت کی کچھ واقعات ہیں. ان میں سے میں نے 2 واقعے سلیکٹ کیے تھے آپ کو سنانے کے لیے. اس کے بعد موت کے باقی ٹاپکس میں بتاؤں گا جو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. ایک تو حدیث ہے اس میں سے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا. اور مرتد ہونا کافی نہیں ہوا اس کے لیے، کہنے لگا لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے باہر نکال پھینکا ہے. کس کی حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا میں. قبر نے اس کو باہر نکال پھینکا ہے. عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہی ہوگا، کیونکہ وہ اس سے یہ ان کا دشمن بن گیا تھا، تو انہوں نے نکال کے پھینکا ہوگا کیونکہ یہ ان کے دین سے بھاگ کر آ گیا تھا. لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینک دی ہے. اگلے روز عیسائیوں نے نئی قبر کھود کر اس سے پہلے کی نسبت زیادہ گہرا دفن کیا اس کو. لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے پھر اسے نکال کے باہر پھینکا ہوا ہے. عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگا ہوا تھا. لہٰذا انہوں نے اب اس کی قبر کھود کر جو ہے نا اتنا گہرا، جتنا کھود سکتے تھے اتنا گہرا کیا کہ تاکہ نکالی نہ جا سکے آسانی سے. اگلی صبح قبر نے اسے پھر نکال کے باہر پھینکا ہوا تھا. تب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا فعل نہیں ہے. انہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی، ان عیسائیوں نے بھی. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ تو قبر کا کہ قبر مطلب سم ٹائمز اٹ کوڈ بی آبزرویبل ایویڈنٹ ایون کہ قبر جو کرتی ہے.
اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے قبروں کا، رائٹ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہر سنے سنائے واقعے پہ یقین نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ آدھا سچا ہو، آدھا کوئی کچھ غلطی ہو اس میں، یا ویسے ہی بنا دیا ہو، گھڑ دیا ہو، یا ہو سکتا ہے پورا ہی غلط ہو، لیکن سچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہ کہیں کہ یار یہ قبروں کے یہ واقعے یہ میں نہیں بلیو کرتا، نو، کیونکہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں جو اقبال کیلانی نے شیئر کیا ہے، کیونکہ یہ اقبال کیلانی کہتے ہیں کہ ہمارے دادا مرحوم نور الہی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ یہ نون ہے ان کو خود. ان کے چھوٹے بھائی حافظ عبدالحی رحمہ اللہ حافظ قرآن تھے، بہت ہی نیک اور متقی اور صالح بزرگ تھے. 90 سال کے لگ بھگ عمر پائی، عمر بھر کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ میں بسر کی. رزق حلال کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ایک دفعہ لاہور سے اپنے گاؤں منڈی، کسی گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے، شیخو پورہ کی طرف آ رہے تھے. جیب میں پیسے نہیں تھے، ٹرین پر بیٹھ کر منڈی وہاں پہنچ گئے جس جگہ پہنچنا تھا. تو ٹکٹ چیکر نہیں آیا اتفاق سے اندر، ٹھیک ہے، تو ٹکٹ چیکر نہ آئے تو پھر موجیں ہو جاتی ہیں نا ہماری، ٹھیک ہے، وہ بھی اتنے لمبے سفر کی. ٹکٹ چیکر نہیں آیا. جیسے ہی جیب میں پیسے نہیں تھے، ٹرین پر بیٹھ کے وہاں پہنچ گئے. اسٹیشن پر ہی کسی سے پیسے ادھار لیے. جب پہنچے وہاں پہ کسی سے پیسے ادھار لیے جو جانتا ہوگا، کیونکہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے تھے، اور جہاں سے آئے تھے وہاں تک کی ٹکٹ خریدا اور پھاڑ کے پھینک دیا تاکہ حکومت کے خزانے میں جو واجب الادا رقم تھی نا وہ پہنچ جائے، تاکہ میرا جو یہ سفر ہے میں نے حلال کیا ہو، مطلب میں نے چوری نہ کی، میرے پہ چوری نہ آئے. قرآن مجید کی تلاوت اس قدر شغف تھا ان کو کرنے کا کہ کہیں جانا ہوتا تو پیدل سفر کو سواری پر صرف اس لیے ترجیح دیتے تھے کہ پیدل سفر میں تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ سے تعلق کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ دل کا شدید دورہ پڑا تو گھر میں موجود افراد رونے دھونے لگے. طبیعت بحال ہوئی تو پوچھنے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے اور آپ جاں بر نہیں ہو سکیں گے، یعنی آپ کو دوبارہ یعنی زندہ نہیں ہوں گے اب آپ. فرمانے لگے اس میں فکر کی کون سی بات ہے، میں اپنے دوست کے پاس ہی تو جا رہا ہوں، کسی دشمن کے پاس تو نہیں جا رہا، یعنی اللہ کے پاس. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ہم ایک حدیث بھی پڑھیں گے. مرحوم کے صاحبزادے شیخ الحدیث علامہ عبدالسلام کیلانی حفظہ اللہ، جو کہ جامعہ اسلامیہ سے فاضل ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جب وفات ہوئی، ان کی تدفین کے وقت اتنی تیز خوشبو آئی کہ وہاں پر موجود تمام افراد کے دل معطر ہو گئے. بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ شاید کسی نے قبر میں خوشبو ڈال دی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. سبحان اللہ. So brothers, these things happen as well. اللہ دنیا میں بھی آپ کو فوراً موت کے آنے کے وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بیڑا پار ہوا ہے، آپ کا ایگزام پاس ہوا ہے یا فیل ہوا ہے، جو ہم نے اتنی لمبی حدیث پڑھی ہے اس کی کیفیات کے مطابق. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم اگلے سیشن میں کچھ چیزیں پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں گے موت کے حوالے سے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں ہوگا موت کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ہوں گی. پھر سکرات الموت، موت کی سختیاں، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے. پھر ہم مکارم المحتضر پڑھیں گے، جس کا مطلب ہے مرتے وقت مومن کے اعزازات، جس میں یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں سے بھی بہت سارے آئیں گے، لیکن کچھ اور احادیث بھی آئیں گی، ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھیں گے عقابات المحتضر، یعنی مرتے وقت کافر کیا جو فیل ہو گیا اس کی سزائیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی ہمارے پاس کہ جو بندہ یہ کرتا تھا اس کے لیے یہ ہوگا، جو یہ کرتا تھا اس کو وہ ہوگا. وہ مختلف کیسز ہیں، وہ ہم پڑھیں گے سارے. اور اس کے علاوہ پھر ہم چند ایک جو اس سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ بھی ہم ان کو بھی گو تھرو کریں گے کہ یہ جیسے جو فوت شدگان ہیں وہ سنتے ہیں یا کیا ہے، ان کے حوالے سے کیا کیا احادیث ہیں. یہ جو جب ہمارے گھر میں کوئی یا کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں کوئی فوت ہوا ہے، وہ مطلب ہماری باتیں سن سکتا ہے یا نہیں، یا کیا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آئیں گے عذاب قبر پہ، اور عذاب قبر میں جو ہے نا وہ ہم اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ اگلے سیشن میں، اس سے اگلے سیشن میں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو نالج ہے نا
یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نا عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا دونوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, ٹھیک ہے, دونوں ہم سے کنسرن ہے, دونوں میں سے ایک نہیں ہے. وی وانٹ دیٹ ریوارڈ, وی وانٹ دیٹ بیوٹیفل اینڈنگ, اینڈ وی وانٹ ٹو سیو آور سیلف فرام دیٹ پنشمنٹ آلسو. وہ جو برا سارا ماحول ہے جو کچھ ہوگا اس سے ہم بچنا بھی چاہتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یاد اپنے آپ کو کرا رہے ہیں دوبارہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا اثر ہو ہماری زندگیوں پہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو خاتمہ بالایمان کر کے جو بہترین خاتمہ ہے نا وہ ہمیں نصیب فرمائے. ابھی یہ سیریز چل رہی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ہم موت کا جو ریلیٹڈ باقی چیزیں رہ گئی ہیں جو احادیث اور قرآن میں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم وما علینا البلاغ.